السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 127۔ وَإِذَا، اور جب ما انزلت اتاری جاتی ہے یا نازل ہوتی ہے، سورتن کوئی صورت، نظرا تو دیکھنے لگتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف، حل یراکم کیا تو دیکھ نہیں رہا، من احد تمہیں کوئی، ثم پھر انصرفوا چل دیتے، صرف اللہ پھیر دیے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بانہم کیونکہ، قوم وہ ایسی قوم ہیں، لا یفقہون جو کچھ نہیں سمجھتے۔ جب منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو اور حضور پر وہی نازل ہوتی تھی تو ان منافقوں کا دل کرتا تھا یہاں سے کسی بہانے بھاگ نکلے۔ ریزن یہ تھی کہ انہیں قرآن پاک میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور دوسرا انہیں یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ اتر جائے اور پھر ہمارا نفاق کا پردہ یا راز فاش ہو جائے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ جب دیکھتے کہ صحابہ اللہ کا کلام سننے میں بالکل مستغرق ہو چکے اور انہیں دنیا اور مافیہ کسی کی خبر نہیں تو وہ خاموشی سے کھسک جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بھی قرآن کی آیت بنا کے حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے منہ موڑا ہے تو میں ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے موڑ دوں گا۔ کتنے غور طلب بات ہے نا، انصرف صرف اللہ، انہوں نے منہ موڑا، اللہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ایسی قوم ہیں جو لا یفقہون، عقل ہی نہیں رکھتی، سمجھ ہی نہیں رکھتے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ مینٹلی وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ باتوں کو فوراً پک کر لیں، ان کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم یا تھوڑی سی بات کو سمجھانے کے لیے مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو ذہین ہیں لیکن بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اس قوم میں سے ہیں جو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو دونوں طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ بعض مینٹلی ویک ہوتے ہیں، انہیں بات جلدی سمجھ نہیں آتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، جتنا مرضی ان کے سامنے ہم بین بجا لیں وہی بھینس کے آگے بین ہی ہے، وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ اور اگر انہیں سمجھ آ بھی جائے تو وہ اپنی سمجھ کو، یعنی کہ اپنی جو سو کالڈ سمجھ ہے وہ اس کو آگے رکھیں گے اور آپ کی سمجھ کو وہ آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ تو ایسی جگہوں پہ اپنے آپ کو چپ کرا لینا ہی بہتر ہے۔ خاموشی ہی بہت سارے مسائل کا حل ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل کا علاج بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ چپ کر جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی بات کو سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ خاموش ہو کے اپنے رب کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ہر وقت ملاقات، ہر وقت بات، ہر وقت فون پہ یا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ اپنے رب کی قربت نہیں پا سکتا۔ رب کی قربت پانے کے لیے بندوں سے تھوڑا سا دور ہونا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 128۔ لقد بے شک جاءکم تشریف لایا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم جو تمہارے اپنوں میں سے ہے، ایک برگزیدہ رسول جو تم میں سے، عزیز علیہ گراں گزرتا ہے ان پر، ما انتم تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم بہت ہی خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم بڑی مہربانی والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، اور یہ آخری دو آیات سورہ توبہ کی، اس کے بہت سارے روحانی، طبی اور اخلاقی فوائد بھی ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنے سے اس سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا، انسان جادو کے اثر سے بچ جاتا ہے، بیماری کے حملوں سے بچ جاتا ہے، تکلیف پریشانی جو دل کو کھا رہی ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف اللہ کی طرف سے، کوئی آزمائش، کوئی مشکل آ جائے اور وہ ہمارے دل کو پریشان کر رہی ہو، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کوئی گم ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس کی واپسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ آیات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہیں اور حضور کی شان بیان کرتی ہیں، اور یہ سورہ توبہ کی شان ہیں یہ دو آیات۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ آیات عطا فرمائیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس وہ رسول آ چکا۔ اب یہ جو جاءکم ہے، کم سے مراد اہل عرب نہیں ہے، یعنی کہ حضور صرف عرب میں تشریف لائے اور عربیوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ یہ جاءکم کا مخاطب پوری کائنات ہے، کہ پوری دنیا کی طرف، عالم انسانیت کی طرف جو تا قیامت آنے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ اب حضور ہمارے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کی شدید محبت اپنے امتیوں کے لیے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انت جو لفظ ہے نا، انتم، انت، اس سے مراد ہے ایسی مشقت کی شدت
کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ اگر ہم کسی مشقت کی شدت میں گرفتار ہیں اور ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک اتنا رحیم ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو گراں گزرتا ہے، برا لگتا ہے اگر کوئی ان کا امتی کسی مشقت یا تکلیف میں مبتلا ہو، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں۔ حریص کسی اگر عام شخص کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں لالچی کی بات کر رہے ہیں، اور حضور حریص ہیں، بہت خواہش مند ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے اور ہمیشہ ہم بھلائیوں میں رہیں۔ اور رؤوف الرحیم یہ دو جو نام ہیں یہ خصوصیات صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کریم نے یہ دو نام کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے، صرف اور صرف اپنے لیے رکھے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ اور یہ کتنا پیارا رشتہ ہے سارے نوع انسانی کے ساتھ حضور کا، کہ ہم حضور کے نور کا حصہ ہیں، کہ اللہ نے اپنی نور سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق فرمایا اور حضور کے نور سے ساری کائنات بنائی، اور اس نور میں ہم بھی آتے ہیں۔ تو اگر پوری انسانیت کے لیے حضور رؤوف الرحیم ہیں تو بتائیں آپ کے غلاموں کے لیے حضور کی رؤوفی اور رحیمی کا کیا عالم ہوگا، کتنا پیار کرتے ہوں گے حضور اپنے امتیوں سے۔ سبحان اللہ الکریم۔ رؤوف کا معنی ہے بے حد مہربانی اور شفقت فرمانے والا۔ عبدالعزیز بن یحییٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہاری فلاح و بہبود کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 129 اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک اور رب اور پالنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور یہ اللہ کریم کی شان وحدانیت اور اس کی عظیمی اور اس کے ایک ہونے کی دلیل بیان کر رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانیوں، منافقین کی حرکتوں اور ان ساری تکلیفوں سے تسلی دے رہی ہے کہ اے نبی، اگر آپ کے اتنے زیادہ پیغام پہنچانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے اور منہ موڑ رہے ہیں، آپ سے منہ پھیر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب کے مقابلے میں میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس، کتنا پیارا انداز بیان، اور یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، اور یہ کتنا خوبصورت اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے آپ سب کے مقابلے میں، اور میں انشاءاللہ اس کی مدد کے ساتھ آپ سب پر فتح پا کر دکھاؤں گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضور ہی نے فتح پائی، اور کفار نیست و نابود ہوئے، آج تک ہو رہے ہیں، تا قیامت ہوں گے۔ جتنی تیزی سے آج کے دور میں اسلام پھیل رہا ہے، عیسائیت بھی دوسرے نمبر پہ آ جائے گی اگر اسی تیزی سے پھیلتا رہا، اور ہم انشاءاللہ سپر پاور بنیں گے ایک دن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے نبی ان سے فرما دیجئے میں نے اس پہ بھروسہ کیا۔ یہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے، جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی خوف، کوئی غم نہیں رہتا، اور مومن کا دل تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور وہاں تو کوئی خوف کھڑا رہتا ہی نہیں ہے، اسے اپنے رب پہ بھروسہ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی ذات کا یقین ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غم میں زیادہ دیر تک مبتلا نہیں رہ سکتا، وہ اللہ کے بھروسے پر اس غم سے نکل جاتا، اور وہ رب عرش عظیم ہے، یہ اس کی ایک شان ہے۔ رب تو وہ پوری کائنات کا ہے، لیکن لامکان کا رب ہے، عرش پہ رہتا ہے، کیا مقام ہے اس کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اگر کوئی ناسمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کی اطاعت کو فرض نہیں جانتے تو اے محبوب تمہیں کیا، تمہارا نگہبان تمہارا رب ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ یعنی کہ یہاں سے لے کے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو کوئی شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے گا تو وہ اللہ کے توکل میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو صبح و شام یعنی کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 7 بار یہ آیات پڑھ لے، یہ آیت مبارکہ
حسبی اللہ سے رب العرش العظیم تک، تو اللہ اس کے ہر معاملے کی مدد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل سودا نہیں ہے اور ہمیں اس سودے پر چلنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فہم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الکریم، آج ہماری سورہ توبہ کا مکمل حسن اختتام ہوا۔ تقبل اللہ منا ومنکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔